حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے پہلی امتوں میں 3 آدمی سفر میں تھے، اندھیرے چھائے تو وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی رات وہاں گزارنے کے لیے۔ ہوا کیا کہ پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور غار کے دھانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، زور لگایا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ تو تینوں نے باہم بیٹھ کے بات کی کہ ہم اپنے اچھے عمل کا وسیلہ دے کے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یا اللہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے اور اب ان کی خدمت میرے کندھوں پہ ہے، میری عادت ہے جب میں بکری کا دودھ نکالتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، بعد میں بچوں کو خدام کو دیتا ہوں۔ کہا مالک ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، کہیں دور چلا گیا، آنے میں تاخیر ہوئی، دودھ نکالا اور والدین کے پاس لے آیا تو وہ محو استراحت تھے، سو چکے تھے۔ ادب مانے تھا، میں نے انہیں جگایا نہ، اس احساس نے روک لیا کہ جب بیدار ہوں گے تو میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کہا یا اللہ میں وہ دودھ کا پیالہ لیے ساری رات کھڑا رہا، نہ میں نے اپنے بچوں کو دیا نہ خدام کو دیا، بچے میرے پاؤں سے لگ کے بلکتے رہے، لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو مقدم جانتا تھا ہر معاملے میں۔ آج تو شاپر چھپا کے لے جاتے ہیں معذرت سے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کہا مالک میں ساری رات اپنے ماں باپ کے قدموں میں کھڑا رہا کہ جب بیدار ہوں گے دودھ پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہوا والدین اٹھے، میں نے وہ دودھ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مالک اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، پسند ہے، تو ہمیں اس غار والی مصیبت سے نجات دے دے۔ جب دعا کی تو اندھیرے میں روشنی کا چراغ دکھائی دیا کہ وہ تھوڑا سا سرک گیا، مکمل نہ پیچھے ہٹا۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میری چچا زاد بہن، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ایک دفعہ میں نے اپنی نفس کی خواہش کا اظہار کیا، میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وقت گزرا، کہتے کہ 1 سال قحط کا آیا تو وہ میری چچا زاد بہن میرے پاس آ گئی اور اس نے آ کر کے دستے سوال دراز کیا، کہا 120 دینار دوں گا لیکن میرے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا ہوگی۔ کہا وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئی۔ مجبوریاں خریدتے ہیں ہم لوگ، بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی یار۔ اسے بھوک اور غربت اسی شخص کے پاس دوبارہ لے آئی۔ کہا اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور میں نے اس کے جسم پر راشا دیکھا، خوف دیکھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، قیامت کی رسوائی سے خود بھی بچ، مجھے بھی بچا۔ کیا منہ دکھائیں گے داور محشر کو، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ کہتے جب اس نے مجھے تیرے خوف کی دعوت دی تو اللہ میرے سینے میں تیرا خوف آیا اور میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ تو جس عزت سے آئی ہے واپس گھر چلی جا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ جوانی بے مہار ہوتی ہے نا، 18 سے 32 سال 33 سال یہ جوانی ہے، چونک چباروں میں، اور لوگ تو جو ہے وہ اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں۔ یار اس کے پہلو میں تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا، اور جب اس نے خوف الہی کی طرف اسے ابھارا تو کہا مالک میں نے اسے باعزت واپس بھیج دیا۔ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ ہمیں نجات دے دے۔ جب دعا کی تو وہ غار کے دھانے سے وہ پتھر جو تھا تھوڑا سا اور سرک گیا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ میرے پاس کچھ لوگ مزدوری کے لیے آئے، میں نے مزدوری دی لیکن ایک شخص مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس مزدوری سے جو اس کی مزدوری بنتی تھی کاروبار کیا، اور وہ بڑے عرصے بعد میرے پاس دوبارہ واپس آیا اور کہا کہ میری مزدوری مجھے دے دو۔ تو کہا اللہ اس مزدوری سے جو میں نے کاروبار کیا تھا برکت بڑی ہوئی، اور میں نے کہا یہ گائیں، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ خدام سارے تیرے ہیں۔ کہا مذاق تو نہ کرو یار، میری اتنی اجرت نہیں۔ کہا تو جب چلا گیا تھا تو میں نے کاروبار کیا تھا اور یہ اس کاروبار سے برکت ہوئی، ہم تو مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتے، تو اس نے اس مزدور کی مزدوری سے کاروبار کیا اور اس سے اتنا نفع لیا۔ کہا مالک میں نے ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہ رکھا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس غار والی مصیبت سے نجات دے دے۔ تو وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ اور بھائی عمل اچھا ہو، اخلاص سے کیا گیا ہو،
رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو، اسے راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس کا وسیلہ دے کے دعا کرو تو اللہ مشکل وقت میں نجات عطا فرما دے گا۔ مزدور کا حق کھاؤ گے، کسی کی عزت کو تار تار کرو گے، ماں باپ کو گالی دو گے تو کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ تو دنیا میں نجات ہے نا یار، اتنی بڑی مصیبت سے نکال تو آخرت میں اللہ کتنے انعامات دے گا انہیں۔